السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 18واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا آغاز ہی ایک نئی صورت سے ہو رہا ہے، المومنون۔ اس کی پہلی ہی آیت جو ہے قد افلح المومنون، جس میں کہ اس کا نام موجود ہے، اسی کی وجہ سے اس کو سورہ المومنون کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھا ہے۔ اور پھر اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ اس کے مضامین سے، اس کے انداز بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نزول مکے کا جو یعنی اس صورت کا زمانہ نزول مکے کا درمیانی جو دور تھا نا، وہ یعنی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار کے درمیان سخت کشمکش تو تھی، لیکن ابھی کفار کا جو ظلم و ستم تھا وہ پوری شدت یا پورا زور نہیں پکڑا تھا اس نے۔ اور پھر آیت نمبر 75 اور 76 سے صاف طور پر یہ بھی شہادت ملتی ہے کہ یہ مکے کے اس دور کی میں نازل ہوئی یہ آیات کہ جب کہ قحط کی شدت تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے، اور وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے سورہ کی ابتدائی آیات سنائیں۔ تو سورت کی جو ابتدا ہوئی ہے اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کوالٹیز یا خصوصیات بتائی گئی ہیں مومنوں کی، اگر ان خصوصیات کا جائزہ اس کے حساب سے اپنا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کرے اور وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے تو بلا شبہ فلاح پا جائے گا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور فلاح پائے گا، یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس کا موضوع اور اس میں جو بات کی گئی ہے، اس کا مرکزی موضوع اور جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور اس کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی بات مان لی ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو رہے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت کی فلاح کے مستحق ہیں۔ پھر یہ بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شبہات اور اعتراضات کر رہے تھے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب ان کے دور کے جو منکرین تھے اور جاہل تھے، انہوں نے ایسے ہی اعتراض کیے تھے۔ پھر یہ کہ جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں توحید اور آخرت سے متعلق، یہی تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے بھی دی، تو یہ کوئی ایسی نئی اور انوکھی چیز نہیں پیش کی جا رہی جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے سنی ہی نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات سن کر نہ مانی اور ان کی مخالفت پر اڑے رہے، ضد پہ اڑے رہے، وہ آخرکار تباہ ہو کر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے، اور تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ تھے، اسی دین واحد کے جو ہمارا دین ہے۔ تو مختلف مذاہب جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے یعنی ایک اس میں نئی نئی باتیں پیدا کر کے ان کو خود سے بنا لیا ہے، ان میں سے کوئی بھی من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ تو دیکھیں کافی حد تک باتیں وہی ہیں جو ابھی ہم نے سورہ حج میں بھی انہی باتوں کا ذکر تھا، اور یہاں پر بھی وہی ہے۔ پھر یہ ساری باتوں کے بعد یہ بھی بتایا گیا لوگوں کو کہ دنیا میں اگر کسی کو خوشحالی یعنی مال و دولت، اولاد اور اس کو عہدے، قوت، اقتدار اگر کسی چیز کو دی گئی ہیں تو یہ کسی شخص یا کسی گروہ کے راہ راست پر ہونے کی یقینی علامات نہیں ہیں، یعنی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے نیک اور اللہ کے محبوب بندے جو ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے یہ دنیاوی جو نعمتیں حاصل ہیں، لیکن
ضروری نہیں ہے کہ جس کو حاصل ہے وہ اللہ کا مقرب یا اللہ کا پسندیدہ یا اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہی ہے. تو کسی کے راہ راست پر ہونے کی یہ کوئی نشانی یقینی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی دلیل قرار دی جائے کہ اللہ اس پر مہربان ہے. یعنی اس کا رویہ جو ہے، جو بھی یہ غلط کام کر رہا ہے اس کے باوجود اس کا رویہ اللہ کو محبوب ہے اور اس نے اس کو ان نعمتوں سے نوازا ہے. اسی طرح سے بالکل اس کے برعکس کسی کا غریب اور خستہ حال ہونا بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اس سے یا اس کے رویے سے ناراض ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کسی کو اپنا محبوب رکھتا ہے یا کسی پر غضب اس کا نازل ہوتا ہے، وہ آدمی کا ایمان اور اس کی خدا ترسی اور سیدھے راستے پہ چلنا ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئیں اس صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مزاحمت ہو رہی تھی، اس کے جو سرغنہ تھے، جو سب سے بڑھ کے یہ ساری مخالفتیں اور مزاحمت کر رہے تھے، اس سب مکے کے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے سردار تھے جو اپنی جگہ یہ گھمنڈ بھی رکھتے تھے، اور ان کے زیر اثر لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگوں پر ہو رہی ہے اور جو بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، تعداد میں بھی، اقتدار میں بھی، طاقت قوت میں بھی، مالی حیثیت میں بھی، تو ان پر ضرور اللہ کا اور دیوتاؤں کا یا دیویوں کا کرم ہے. تو باقی جو یہ لوگ ہیں، یہ تو بڑے غربت کے مارے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کی تو حالت خود ہی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کے اوپر دیویوں کی، دیوتاؤں کی تو مار ان پر پڑی رہی ہے کیونکہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس بات کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قحط جو تم پر نازل ہوا ہے یہ ایک تنبیہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو دیکھ کر سنبھل جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ اس کے بعد اس سے بھی سخت تر سزا آئے گی جس پر تم بلبلا اٹھو گے. اور دیکھیں وہ اللہ نے جو ان کو وعید اور تنبیہ کی تھی وہ پوری ہوئی غزوہ بدر میں. پھر یہ بھی اس میں توجہ دلائی گئی ہے ان نشانیوں کی طرف جو کائنات میں اور خود لوگوں کے اپنے وجود میں موجود ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جس توحید اور جس زندگی کی جو موت کی بات ہے اس کی حقیقت سے یہ پیغمبر تم کو آگاہ کر رہا ہے. کیا ہر طرف اس کی شہادت دینے والے آثار یا نشانیاں پھیلے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا تمہاری عقل اور فطرت اس کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ یہ لوگ چاہے تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں، تم بھلے طریقے سے ہی مدافعت کرنا. شیطان کبھی تم کو جوش میں لا کر برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ کر پائے. اور آخر میں جو سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ اس پر کہ مخالفین حق کو آخرت کی جو پوچھ گچھ ہے، آخرت کی جو پاسپورٹ ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور دعوت حق کے راستے پہ چلنے والے یعنی مومنین کے ساتھ کر رہے ہو، اس کا تم سے سخت حساب لیا جائے گا. تو یہ تو ہو گیا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، اور اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد یقیناً، افلح فلا پاگے، المومنون مومن یا ایمان لانے والے، الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ عن اللغو لغو بات سے یا لغویات سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ للزکاۃ زکوٰۃ کو فاعلون کرنے والے ہیں یعنی ادا کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا مگر علی اوپر ازواجہم اپنی بیویوں کے، او یا ماں جن کے ملکت ایمانہم ملکت مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم تو بے شک وہ غیر نہیں ملومین ملامت کیے جانے والے، یعنی ان پر کوئی ملامت نہیں ہے اس معاملے میں. فمن تو جو کوئی اتقا چاہے
وراء علاوہ، ذالکا اس کے، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، العادون جو حد سے گزرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، ہم وہ، لی اماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنے عہد کی، راعون نگرانی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، ہم وہ، علی صلواتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون وہ حفاظت کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الوارثون وارث ہیں، الذین وہ لوگ جو، یرثون وارث ہوں گے یا ورثے میں پائیں گے، الفردوس فردوس، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، من سلالتن ست سے یا نچوڑ سے، من تین مٹی کے، ثم پھر، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، نطفتن نطفہ، فی قرار مکین فی قرار ٹھکانے میں، مکین محفوظ ایک محفوظ ٹھکانے میں، ثم پھر، خلقنا بنایا ہم نے، النطفۃ نطفے کو، علقۃ علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، العلقۃ جمع ہوئے خون کو، مضغۃ مضغہ گوشت کی بوٹی، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، المضغۃ بوٹی کو، عظامً ہڈیاں، فکسونا پھر پہنایا ہم نے، العظام ہڈیوں کو، لحمً گوشت یعنی گوشت کے ساتھ، بریکٹ میں لکھیں کے ساتھ، ثم پھر، انشأناہ اٹھایا ہم نے اس کو، خلقًا آخر خلقًا مخلوق، آخرہ دوسری یعنی ایک دوسری تخلیق، فتبارک تو بہت بابرکت ہے، اللہ تعالی، احسن جو سب سے اچھا ہے، الخالقین پیدا کرنے والوں میں، ثم پھر، انکم بے شک تم، بعد ذالک بعد اس کے، لمیتون البتہ مرنے والے ہو، ثم پھر، انکم بے شک تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ، خلقنا بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبع سات، طرائق راستے، وما اور نہیں، کنہ ہیں ہم، عن الخلق مخلوق سے، غافلین غافل، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے یا نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، بقدر سات ایک اندازے کے، فَأَسْكَنَّاهُ پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ اوپر لے جانے کے، بھی اس کو، لقادرون البتہ قادر ہیں، فَأَنشَأْنَا پھر پیدا کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، جناتن باغات کو، من نخیل کھجوروں کے، وعنب اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، فواکہ پھل ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور ان میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو، وشجرتن اور ایک درخت، تخرجو نکلتا ہے، من توری تور سے، سیناء تور سینا سے، تنبتو وہ اگتا ہے، بالدہنی ساتھ چکنائی کے، وصبغن اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، لکم تمہارے لیے، فی الانعام مویشیوں میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے یا البتہ سبق ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے جو، فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع فائدے ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا ان میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو، وعلیہا اور ان پر،
وعلی الفلکی اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو. وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف. فقالا تو اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا عبادت کرو اللہ کی. ما لکم ما نہیں لکم تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا. افلا کیا پھر نہیں تتقون تم ڈرتے ہو. فقالا تو کہا الملأ سرداروں نے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے ما نہیں ھذا یہ الا مگر بشر ایک انسان مثلکم تمہارے جیسا یریدو وہ چاہتا ہے ان کے یتفضلا وہ فضیلت حاصل کر لے علیکم تم پر ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی لانزل البتہ وہ نازل کرتا ملائکہ فرشتے ماں نہیں سمعنا سنا ہم نے بہذا اس بات کو فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں الاولین پہلے ان نہیں ہوا وہ الا مگر رجل ایک شخص بھی اس کے ساتھ یا ساتھ اس کے جنتن جنون ہے یعنی جس کے ساتھ جنون ہے. فتربصوا تو انتظار کرو بھی ساتھ اس کے حتی ہین ایک وقت تک. قولا کہا ربی اے میرے رب انصرنی مدد فرما میری بما ساتھ اس کے جو کذبون وہ جھٹلاتے ہیں مجھے. فاوحینا پس وحی کی ہم نے الیہ طرف اس کے ان کے اصنعی بنا الفلکا کشتی بأعیننا ہماری نگاہوں کے سامنے ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق. فإذا پھر جب جاء آ جائے امرنا حکم ہمارا وفارا اور ابل پڑے یا جوش مارے تنور فسلک تو داخل کر لے فیہا اس میں من کلن ہر قسم کے زوجین جوڑے نر اور مادہ کی بریکٹ میں لکھیں اثنینی دونوں وہ اہلکا اور اپنے اہل و عیال کو گھر والوں کو الا مگر من جو سبقہ پہلے ہو چکی علیہ اس پر القول بات بریکٹ میں لکھیں فیصلہ منہم ان میں سے ولا اور نہ تو خاطبنی تم بات کرنا مجھ سے فی الذین ظلموا ان کے معاملے میں جنہوں نے ظلم کیا. انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں. فاذا استویت پھر جب سوار ہو جاؤ تم فاذا پھر جب استویت سوار ہو جاؤ تم انتا تم ومن اور جو معکا تمہارے ساتھ ہیں علی الفلکی کشتی پر. فقل تو کہنا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذی جس نے نجانا نجات دی ہمیں من القوم الظالمین ان لوگوں سے یا اس قوم سے جو ظالم ہے. وقل اور کہنا ربی اے میرے رب انزلنی اتار مجھے منزلن اتارنے کی جگہ مبارکن بابرکت وانتا اور تو خیر بہتر ہے المنزلین سب اتارنے والوں سے. انا بے شک فی ذالکا اس میں لا آیاتن البتہ نشانیاں ہیں وان اور بے شک کننا ہیں ہم لمبتلین البتہ آزمانے والے. ثم پھر انشانا اٹھائے ہم نے من بعدہم بعد ان کے قرنن قومیں آخرین دوسری قرنن قومیں یا امتیں یا بستیاں آخرین دوسرے. فارسلنا تو بھیجا ہم نے فیہم ان میں رسولن ایک رسول منہم انہی میں سے ان اعبدوا کہ عبادت کرو
اللہ اللہ کی، ما لکم ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہن کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، افلا کیا پھر نہیں، تتقون تم ڈرتے، وقالا اور کہا، الملأ سرداروں نے، من قومہ اس کی قوم سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بلقاء ملاقات کو، الآخرتی آخرت کی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور خوشحالی دی ہم نے انہیں، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، ماں نہیں، حاضہ یہ، الا مگر، بشر ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسا، یاکلو وہ کھاتا ہے، مما اس میں سے جو، تاکلون تم کھاتے ہو، منہ جس سے، ویشربو اور وہ پیتا ہے، مما اس میں سے جو، تشربون تم پیتے ہو، ولئن اور البتہ اگر، اطعتم اطاعت کی تم نے، بشرن ایک انسان کی، مثلکم اپنے جیسے، انکم یقیناً تم، اذن تب ہوگے، لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے، یعیدکم کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں یا دھمکی دیتا ہے، انکم کہ بے شک تم، اذا جب متم مر جاؤ گے تم، وکنتم اور ہو جاؤ گے تم، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم بے شک تم، مخرجون نکالے جانے والے ہو، ہیہات ہیہات بہت دور ہے بہت دور ہے، لما واسطے اس کے جو، تو ادون تم وعدہ دیے جا رہے ہو، ان نہیں یا یہ، الا مگر، حیاتنا زندگی ہماری، الدنیا دنیا کی، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما اور نہیں، نحنو ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے ہیں، ان نہیں، ہوا وہ، الا مگر، رجل ایک مرد، افطرا اس نے گڑھ لیا، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، وما اور نہیں، نحنو ہم، لہو اس کے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، قولا کہا، رب انصرنی اے میرے رب مدد کر میری، بما بوجہ اس کے جو، کذبون انہوں نے جھٹلایا مجھے، قولا کہا، اما اس میں جو، قلیلاً تھوڑی ہے، یعنی اس مدت میں جو تھوڑی ہے، لَيُصْبِحُنَّ البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے، نادمین نادم، فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا انہیں، الصَّيْحَةُ چنگھاڑ نے، بالحق ساتھ حق کے، فَجَعَلْنَاهُمْ تو کر دیا ہم نے انہیں، غثاءً کوڑا کرکٹ، فَبُعْدًا تو ہلاکت ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، یا اس قوم کے لیے، الظالمین جو ظالم ہیں، ثم پھر، انشانا اٹھائی ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، قروناً آخرین، قروناً قومیں یا امتیں، آخرین دوسری، ماں نہیں، تسبقو سبقت لے جا سکتی یا آگے بڑھ سکتی ہے، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما اور نہ، یستاخرون وہ دیر کر سکیں گے، ثم پھر، ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے، کلما جب کبھی، جاء آیا، امتن کسی امت میں، رسولہا رسول اس کا، کذبوہ انہوں نے جھٹلایا اسے، فأتبعنا تو پیچھے لائے ہم، بعدہم ان کے پاس کو، بعضاً بعض کے لیے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے انہیں، احادیث قصے کہانیاں، افسانہ باتیں، سب اس کا مطلب، حدیث بات کو بھی کہتے ہیں، افسانے کو بھی کہتے ہیں، کہانی کو بھی کہتے ہیں، فبعداً تو دوری ہے، لقومن ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، ثم پھر، ارسلنا بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ
اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، و سلطان اور دلیل، مبین کھلی واضح۔ آیت نمبر 45 تک آپ کا لفظی ترجمہ ہو گیا الحمدللہ۔